بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ کیا نون لیگ پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان نے میڈیا مالکان کے ساتھ، چینلز مالکان کے ساتھ کوئی ساز باز کر لی ہے؟ کیا میڈیا ورکرز کے ساتھ اپوزیشن کی کوئی دشمنی ہے؟ کیا سیٹوں سے کوئی سودے بازی ہو گئی ہے؟ اور صحافی برادری کیوں سراپا احتجاج ہے؟ صحافی نے واک آؤٹ کیوں کیا؟ اور شبلی فراز صاحب نے کون سا بڑا فیصلہ کیا ہے؟ اور اس پر بھی بات کریں گے کہ اینکرز جو ہیں وہ اس سارے معاملے پر مکمل خاموش ہیں۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ میڈیا ورکرز کا استحصال جاری ہے، خاص طور پہ ثاقب نثار صاحب کے دور میں جب جوڈیشل ایکٹیوزم جاری تھا تو ثاقب نثار صاحب نے سو موٹو لیا، ان سے صحافیوں کی بات ہوئی، کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن کی بات ہوئی، اور ثاقب نثار صاحب نے یہ مہربانی کی، انہوں نے چینل مالکان کو بلایا، نوٹسز دیے، سختی کی، اور میڈیا ورکرز کی کئی ماہ کی سیلریز دلوائیں، اور جب تک ثاقب نثار صاحب تھے تو بہت سے لوگوں کو یہ ریلیف ملا اور تنخواہیں بھی ملی۔ ثاقب نثار صاحب نے لیکن ایک بات ہمیں کہی تھی کہ دیکھیں یہ میں 184(3) کے تحت کر تو رہا ہوں، لیکن آپ کے کوئی لاز نہیں بنے ہوئے، قانون نہیں بنا ہوا کہ جس کے تحت آپ کو یہ مطلب جو اگر چینل مالک تنخواہ نہیں دے رہا تو اس کے خلاف کارروائی اس لیے نہیں ہو سکتی کوئی کہ کیونکہ کوئی قانون موجود نہیں ہے۔ خیر، اس حوالے سے کریڈٹ جاتا ہے پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن کو، جس کے آج کل صدر ہیں بیزاد سلیمی صاحب، سیکرٹری جنرل ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں ایم بی سومرو صاحب، علی شیر صاحب بھی اس کے حصے ہیں، مجھے تمام لوگوں کے نام نہیں آتے، بہت سے لوگوں کا کریڈٹ ہوگا، لیکن میں ان 3 شخصیات کا نام لے رہا ہوں، بہت سی ان کی ٹیم ان سے پہلے جو رہے ہیں ان کے ساتھ جو ہے بہت سے لوگوں کا اس میں کریڈٹ ہوگا۔ خیر، لیکن انہوں نے کوشش کر کے اور ایک ترمیم جو ہے وہ انہوں نے کہا، اور ترمیم آ رہی تھی پیمرا کے قوانین میں، اور وہ ترمیم جو ہے وہ لے کے آ رہے تھے، فیصل جاوید صاحب نے وہ بل پیش کیا، لیکن اور پہلے میں آپ کو بل کے بارے میں بتا دوں، اس میں یہی تھا کہ میڈیا ورکرز کی اگر کوئی مالک تنخواہ نہیں دے گا اور بغیر نوٹس کے اس کو بغیر تنخواہیں دیے اس کو نکال دے گا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ تو ساتھ ہی میڈیا ورکرز کا یہ تھا کنسرن کہ جو کیمرہ مین جاتا ہے کیمرہ لے کر کہیں پہ ریکارڈنگ کرنے کے لیے، کوریج کے لیے، کیمرے کی تو انشورنس ہے، کیمرہ تو انشورڈ ہے، لیکن وہ جو انسان ساتھ گئے ہوئے ہے، جو کیمرہ مین ساتھ گئے ہوئے ہے، جو میڈیا ورکر ساتھ گئے ہوئے ہے، وہ انشورڈ نہیں ہے۔ تو خیر، یہ بل جو ہے کمیٹی میں منظور کیا گیا، پاس کیا گیا۔ جب یہ سینٹ میں پیش کیا گیا تو وہاں پر اپوزیشن نے اس کو مسترد کر دیا۔ جب انہوں نے مسترد کیا تو بہت تشویش پھیلی، رپورٹرز ایسوسی ایشنز نے اس کو بہت اس کی مذمت کی، لیکن میڈیا نے اس کو کور نہیں کیا، ظاہر ہے کیونکہ یہ مالکان کے خلاف ہے اور کسی اینکر کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اس پہ بات کرے۔ ظاہر ہے جب آپ سیٹوں سے تنخواہیں لیتے ہیں تو پھر آپ کیسے سیٹوں کے خلاف بات کر سکتے ہیں؟ تو اب یہ اسی طرح کا معاملہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب بول آ رہا تھا تو اس وقت چودھری نثار سے جا کے میڈیا مالکان ملے تھے، اور چودھری نثار نے بول کے خلاف جو کارروائی کی تھی وہ اس لیے کی تھی کہ بول کا راستہ روکا جا سکے تاکہ باقی چینل جو ہیں ان کو نقصان نہ ہو، باقی چینلز کو بچانے کے لیے، جیو اور باقی چینل کو بچانے کے لیے بول کے خلاف کارروائی کی گئی تھی۔ خیر، صحافیوں نے جو ہے وہ رپورٹرز نے سینٹ اجلاس کا بائیک آؤٹ کیا، واک آؤٹ کیا۔ جیسے ہی واک آؤٹ کیا تو صادق سنجرانی صاحب نے بیرسٹر سیف اور انوار الحق کاکڑ صاحب کو بھیجا، وہ جو آئے وہاں جو انہوں نے بات کی اس کی ویڈیو، اور انہوں نے ایوان میں جا کر بات کی اس کی ویڈیو، یہ آگے چل کے آپ دیکھ سکیں گے، اینڈ میں لگا رہا ہوں کہ وہ آئے تو انہوں نے کیا بات کی، وہاں پہ رپورٹر ایسوسی ایشنز نے کیا بات کی، پارلیمانی رپورٹر ایسوسی ایشن نے کیا بات کی، بیزاد سلیمی صاحب کا میں نہیں ریکارڈ کر سکا، ایم بی سومرو صاحب کو میں نے ریکارڈ کیا، علی شیر صاحب کا، اور پھر ایوان میں جا کر انہوں نے بات کی وہ بھی اس پہ خیر چیئرمین سینٹ نے یہ رولنگ دے دی ہے۔ جب واک آؤٹ کیا رپورٹرز نے تو انہوں نے مطالبہ یہ رکھا تھا کہ اس کے اوپر آپ ایک پارلیمانی جماعتوں یا پارلیمانی رہنماؤں کی ایک کمیٹی بنائیں، وہ اس معاملے کو دیکھیں کہ کیوں میڈیا ورکرز کے استحصال کے خلاف جو قانون سازی ہونے جا رہی تھی، نون لیگ نے، پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں نے، اپوزیشن میں شامل جماعتوں نے کیوں اس کو مسترد کیا۔ خیر، اس پہ جب گئے بیرسٹر سیف صاحب، انہوں نے جو بات کی وہ آپ سنیں گے، انوار الحق کاکڑ صاحب، اس کے بعد جو قائد ایوان ہے ڈاکٹر شہزاد وسیم، انہوں نے بات کی، ان سے پہلے شیرین امان صاحبہ نے جو بات کی، انہوں نے کہا جی میری فلاں سے بات ہوئی ہے، فلاں سے بات ہوئی ہے، وہ بھی انہوں نے زیادتی کی ہے۔ وہ یہ چاہتی ہیں کہ جو یہ میڈیا ورکرز کے استحصال کے خلاف کام کرنے والے جو قوانین ہوں، جو ان کے استحصال کرنے کے لیے جو قانون سازی ہو، اس میں بھی وہ ان تنظیموں کا کردار چاہتی ہیں جو مالکان کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہیں۔ خیر، اس پہ رولنگ آ چکی ہے، لیکن اس میں جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ شبلی فراز صاحب نے کہا ہے کہ وہ جوائنٹ سیشن میں اس کو پاس کروا لیں گے، اور دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ اینکرز خاموش ہیں اور لگتا یہی ہے
کہ شاید پی ڈی ایم نے مالکان کے ساتھ ساز باز کر لی ہے, سودے بازی کر لی ہے کہ تم میڈیا ورکرز کے استحصال کرتے رہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس ہمیں کوریج دیتے رہو. اور یہ بڑا ظلم کیا ہے اپوزیشن نے, اور اس ظلم اور زیادتی پہ اینکرز مافیا جو ہے وہ خاموش ہے. بہرحال نیکسٹ ویڈیوز میں دیگر ایشوز پہ بات کریں گے. اب آپ دیکھیے جو رپورٹرز نے بات کی, جو انوار اللہ کاکڑ صاحب نے اور بیرسٹر صاحب نے بات کی, اور اس کے بعد ایوان میں کیا بات ہوئی. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ. کمیٹی میں اس کا حصہ ہوں اور آپ اس کے گواہ ہیں کہ ہم نے مالکان کے مقابلے میں ورکرز کے ساتھ کھڑا اوپنلی کھڑے ہوئے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ ہوں گے, اور بات بالکل جینوئن ہے. میرے خیال میں ہم ہاؤس میں یہ بات آپ کے بہاف پہ کریں گے, بیرسٹر صاحب وہاں پہ ایکسپلین بھی کریں گے, اور جو پارلیمانی لیڈرز کی تجویز ہے وہ بھی انشاءاللہ چیئرمین صاحب کو دیں گے, اور کوشش کریں گے کہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ کے ساتھ واپس آئیں. یہاں اگر پولیٹیکل پارٹی ہمیں بتا دے کہ بھائی آپ کے رائٹس نہیں ہیں, ایسے ہی کا سلسلہ چلے گا. تو دیکھیں آپ نے جو بات کی بالکل مناسب ہے. میرے خیال میں کوئی ایسی بات آپ نہیں کر رہے جس پہ کسی کو کوئی اعتراض ہونا چاہیے. جہاں تک الیکٹرانک میڈیا ورکرز کا اور میڈیا کی جنرل ورکرز کی میں بات کروں گا, جتنے بھی اخبارات کے بھی پرنٹ اور الیکٹرانک دونوں کے ورکرز ہیں, میرے خیال میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے چند ایسے طبقات جو سب سے زیادہ استحصال شدہ یا استحصال زدہ طبقات ہیں, ان میں سے ایک یہ طبقہ بھی ہے. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ کوئی 3-4 ہفتے پہلے ہیومن رائٹس کمیٹی کے اجلاس میں میں اس کو چیئر کر رہا تھا, تو خود میں نے لا منسٹری سے اس کے بارے میں بات کی تھی کہ آپ کیوں اس کو ڈیلے کر رہے ہیں, اس کو جلدی پیش کریں. پھر پیش ہوا. اب آج جو سچویشن اس کے بعد آئی ہے سامنے, میرے خیال میں افسوسناک ہے. میں تو اس پہ افسوس کا ہی اظہار کروں گا. میں بالکل ہاؤس جا کر ابھی ہم چیئرمین صاحب کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں بات کرنے کا موقع دیں اور ہم اس کو اٹھاتے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ آل دس, ایک ریکویسٹ میری یہ ہے کہ کم از کم جہاں تک آپ کی کمیٹی کا مطالبہ ہے بنانے کا اور اس میں ڈسکس کرنے کا اور اس میں اس کو پیش کرنے کا, بالکل میں ذاتی طور پہ بھی اور انوار کاکڑ صاحب بھی ہم ایگری کرتے ہیں. جا کے ہم ابھی لیڈر آف دی ہاؤس سے بھی بات کرتے ہیں, سیشنل اپوزیشن سے بھی بات کرتے ہیں. لیکن میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جب تک اس کا وہ نہیں ہوتا تو آپ آ کر کم از کم کوریج اپنی کریں, آپ گیلری میں آ جائیں اور ہم ان سے بات کریں. پروٹیسٹ آپ کا رجسٹر ہو چکا ہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ جا کے بات کریں. نہیں کس نے چلایا ابھی تو بھیجے تھے ڈیلیٹ کریں. صاحب بھائی بنیادی جو اس دن کا معاملہ تھا, اس دن اس بل کو حکومت نے لے کیا, حکومت نے سپورٹ کیا. اس سے پہلے بھی قائمہ کمیٹی میں یہ 2 مرتبہ بل جا چکا تھا. کاکڑ صاحب آپ بھی ہم کوریج کے لیے موجود ہوتے ہیں. تو جب وہاں پہ اتفاق کر لیا گیا تو پھر اس کے بعد اپوزیشن نے یہاں آ کے اچانک, ہم تو اس بات سے مطمئن تھے کہ جب وہاں اتفاق ہو گیا تو یہاں پہ یہ اتفاق رہے گا. ہمیں کیا معلوم تھا کہ یہاں اچانک جو ہے یہ ایک کاروائی ہو جائے گی. تو ہماری اس لحاظ سے جا کے یعنی صاحب آگے بات کی, وہ ان کو یہ گلہ ہے کہ ایک بل جو ان کے حقوق سے متعلق ہے اور ایسے ورکرز کے حقوق سے متعلق ہے کہ جو بہت زیادہ جن کا استحصال ہو رہا ہے, جو بہت زیادہ مظلوم ہیں, جن کے بہت زیادہ مسائل ہیں اور فرنٹ لائن پر وہ کام بھی کر رہے ہیں, اس کے باوجود ان کو ان کے حقوق صحیح طریقے سے ان کا تحفظ نہیں ہو رہا. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہ بل ہمارے ہی تحفظ کے لیے تھا, اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا, باوجود اس کے کہ کمیٹی میٹنگز میں اپوزیشن ممبران نے اس کی سپورٹ کا وعدہ کیا تھا اور وہ اس بات سے مطمئن تھے کہ شاید تمام ہاؤس جو ہے اس کو سپورٹ کرے گا. لیکن باوجود اس کی جو ہے وہ سپورٹ اس کو نہیں مل سکی. تو حکومت نے تو کیا لیکن اپوزیشن کی طرف سے مخالفت ہوئی. تو انہوں نے 2 باتیں کی کہ ایک تو ہمارا تو شکریہ ادا کیا کہ آپ آئے چیئرمین صاحب کے کہنے پر اور ہم سے بات کی, لیکن ان کی طرف سے ایک مطالبہ ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مطالبے کو اگر ہاؤس میں آپ ہماری طرف سے پیش کریں, اور وہ یہ کہ چیئرمین صاحب ایک کمیٹی بنا دیں جس میں تمام ہاؤس کے اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں سائڈ کے پارلیمانی لیڈرز پر مشتمل ہو, اور اس کمیٹی کے سامنے ہمیں جو پارلیمنٹری رپورٹرز ایسوسی ایشن ہے ان کے نمائندوں کو بھی اس پہ ان کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملے تاکہ وہ اپنا موقف اور نقطہ نظر جو ہے وہ کمیٹی کے سامنے پیش کر سکیں. تو یہ ان کی طرف سے مطالبہ تھا. میں ذاتی طور پہ بھی اس مطالبے کو اور میرے ساتھی انوار کاکڑ صاحب بھی ذاتی طور پہ ہم اس مطالبے کو سپورٹ کرتے ہیں, اور میرے خیال میں اس کو ہونا چاہیے تاکہ وہ آ کے اپنے کام کریں اور یہ معاملہ جو ہے یہ خوش اسلوبی سے کسی انجام تک پہنچے. بالکل کمیٹی بنا دیتے ہیں, تمام پارلیمانی لیڈرز کے سامنے اس مسئلے کو رکھ لیتے ہیں. جی شیر الرحمان صاحبہ.
पार्लिमानी पार्टी हैं, लेकिन एक और बात में उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनके जो मसले मसाइल हैं, बहुत रियल मसाइल हैं, बहुत असली मसाइल हैं, वो सब जानते हैं हम, और मिल बैठ के अगर इस ये काम हो जाए। लेकिन इसमें एक और चीज़ ज़रूरी है, हम जो भी तय करें वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पेमरा की नज़र नहीं होना चाहिए, उस पर दबाव पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन पर होना चाहिए, वो बीच में आए। मैंने पूरे वीकेंड ये बात की है PFUJ से, कराची प्रेस क्लब से भी बात की है, जो रुए रवां हैं वेज बोर्ड और जर्नलिस्ट के प्रोटेक्शंस के लिए जितने भी सहाफ़ी मुतहर्रिक रहे हैं, वो हैं तो नहीं, लेकिन ये बात रिकॉर्ड पे आनी चाहिए। उन सब ने कहा कि सही किया आपने, पेमरा को नहीं बीच में आना चाहिए, जो इनकी यूनियंस हैं, और उसमें ये भी कहा कि PFUJ और पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के बगैर ये काम नहीं होगा। बफर्ज़ महाल आप उनको ले भी आए तो उसमें एक प्रेस काउंसिल बनाई गई थी 2008 में हमारी हुकूमत में, मैं इस वक्त मिनिस्टर थी, वो इस किस्म के काम कर सकती है, नॉट पेमरा। थैंक यू मैडम, इस पे तो डिस्कशन होगी, आप लोग जब सारे आपस में मिलेंगे तो डिस्कस करेंगे। जी आप ले आए उनको, कहें आ जाएं जी, हम कमेटी जरूर बनाएंगे जी। लीडर ऑफ द हाउस प्लीज। चेयरमैन, उस दिन भी हाउस में यही बात हुई थी, मसला जो है वो बिल सिर्फ इसलिए आया था कि जो हमारे मीडिया के दोस्त हैं, जो सारा दिन फील्ड में काम करते हैं, जो मेहनत से काम करते हैं, और उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा, तो उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बिल आया था। हुकूमत ने उस बिल की सपोर्ट की और अपोजिशन ने इसके बावजूद कि वो बिल जो कमेटी से है वहां से पास हो चुका था, यहाँ पर आकर उसकी मुखालफत की। नतीजतन हम समझते हैं कि वो मुखालफत इसी तरह थी कि जिस तरह आप उनके हकूक़ की मुखालफत कर रहे हैं। आज भी जब ये वेलकम जी, मीडिया के दोस्त आ गए जी। उस दिन भी मैंने कहा था कि ये किस तरह हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है कि जो कैमरा है उसको आप इंश्योर्ड करते हैं, और जो कैमरामैन गर्मी, धूप, दहशतगर्दी, कोरोना, उसमें लेकर उस कैमरा में अब कैमरा को अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है, उसके हकूक की कोई बात नहीं करता। और आज भी ये कहा जा रहा है इस सेंट बर्ड्स के साथ कि अगर ये तंजीम या वो तंजीम और पेमरा यस और नो, तो फिर हम बात करेंगे। मैं समझता हूं कोई प्री कंडीशंस नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। बात आप करें उनके हकूक की, और फिर वहां बैठ के हम देख सकते हैं कि क्या बेहतर तरीका है। किसी प्री कंडीशन को हम एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार। थैंक यू जी।